یہ فصل ہے ان بگڑے ہوئے فوائد کے بیان میں جن کا ذکر تاریخوں میں ملتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں، تصوروں میں جو بگڑے ہوئے فوائد ہیں ان فوائد کے بیان میں، لیکن ایک مقام پر اس مقام پر ان کا ذکر جو ہے مناسب بھی ہے اور مفید بھی ہے۔ سب سے پہلے مصنف نے علامہ ابن جوزی کا ایک بیان، ان کا ایک اقتباس جو انہوں نے ایک مشہور مورخ ہیں سولی کے نام سے، ان کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ تو قال ابن جوزی ذکر سولی ان الناس یقولون ان کل سادس یقوم للناس یخلع فلا معنی اترنا اور اس کا معنی ہے اتارا جانا، اتارا گیا۔ کہتے ہیں کہ سولی نے یہ بات ذکر کی ہے کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے، اب لوگوں سے مراد خواص کا یہ کہنا ہے کہ ہر چھٹا شخص جو لوگوں کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، مطلب جو لوگوں کا حاکم اور ان کا خلیفہ نامزد ہوتا ہے، ہر چھٹا شخص جو ہے معزول کیا گیا یا اس نے از خود منصب سے دستبرداری کا اعلان کیا، ہٹایا گیا یا ہٹ گیا۔ ہر چھٹا شخص یعنی تاریخ اسلام میں جو خلفاء ہوئے ہیں ان خلفاء میں سے ہر چھٹا خلیفہ ایسا ہے جو جس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، یا تو از خود وہ دستبردار ہو گیا، منصب اس نے چھوڑ دیا، یا اسے معزول کر دیا گیا، دوسرے کے ذریعے سے چڑھائی کر کے اسے معطل کر دیا گیا، معزول کر دیا گیا۔ ایک ضابطہ انہوں نے ذکر کیا ہے اور اس ضابطے کی روشنی میں انہوں نے کچھ حقائق بیان کیے ہیں علامہ ابن جوزی نے۔ تو یہ بات یہاں مکمل ہو گئی۔ ابن جوزی فرماتے ہیں فتح عمل تو بادہ، تو اس مسئلے میں اور اس نقطے میں نے غور کیا کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ اس امت میں ہونے والا ہر چھٹا خلیفہ ایسا ہے جو دستبردار ہوا یا اسے منصب سے ہٹایا گیا؟ تو کہتے ہیں فرائی تو عجبن، میں نے اسے انتہائی حیرت انگیز پایا، مطلب یہ ہوا کہ میں نے اسے ویسا ہی پایا جیسا کہ اس مقولے میں یہ بات درج ہے۔ اور اس کے بعد وہ تاریخ کی روشنی میں حقائق بیان کرتے ہیں اور اس چھٹے شخص کو تلاش کرتے ہیں تاریخ اسلام سے جو معزول کیا گیا یا از خود وہ منصب سے ہٹ گیا۔ یہ قدر امر نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے امر خلافت حاصل ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلافت کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے یہ شہنشاہی مذہبی سیاست کی باغ ڈور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں رہی۔ تو اس کے بعد مقام بعدہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی والحسن فطلع، پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امر خلافت قبول کیا، اس کے بعد عمر نے، اس کے بعد عثمان نے، اس کے بعد علی۔ اب آپ دیکھیں چار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جوڑ رکھا ہے 5، اور پھر چھٹے شخص کا نام ہے امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے از خود دستبرداری کا اعلان کیا۔ وہ منصب جو انہیں حاصل تھا اسے چھوڑ دیا اور یہ منصب اپنی خوشی سے حکمت کے پیش نظر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی۔ یہ تحقیقات کن کی ہیں؟ ابن جوزی کی ہیں۔ جب سوری صاحب نے وہ بات لوگوں کی ذکر کی تو انہیں بڑا تعجب ہوا اور انہوں نے اس کی تحقیق کی، تو تحقیق میں اس بات کو سچا پایا اور اپنی تحقیق یہ ذکر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا شخص جو ہے جس نے خود دستبرداری کا اعلان کیا، اس چھٹے شخص اور خلیفہ کا نام ہے امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس کے بعد دوسری قسم شروع ہے، ثم معاویہ و یزید و معاویہ بن یزید و مروان و عبد الملک وابن الزبیر فطلع۔ پھر اس کے بعد جو 5 نام آتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد یزید بن معاویہ، اس کے بعد معاویہ بن یزید، اس کے بعد مروان، اس کے بعد عبد الملک
اس کے بعد چھٹے نمبر پہ ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. اس کے بعد جو ہے عبد الملک کے لیے بیعت عام کا اعلان ہوا. تو چھٹے شخص اور ہوئے حضرت عبداللہ ابن زبیر. تو انہوں نے اپنی تحقیق میں پایا کہ یہ چھٹا شخص بھی ایسا ہے. اسے شہید کیا مطلب یہ ہوا کہ اسے معذور کر دیا گیا, شہادت کے ذریعے سے اس کی معذوری کا اعلان. تو اس کے بعد آپ دیکھتے جائیں اتنے نام آئیں گے کہ ان ناموں کو اگر آپ یاد کرنا چاہیں گے تو صورت خراب ہو جائے گی. پھر اس کے بعد ولید کا نمبر آتا ہے. یہ عبد الملک کے دو بیٹے ہیں, ولید ہے, سلیمان ہے, یزید ہے اور ہشام ہے. ان چار ناموں کے بیچ میں ایک نام ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ولید, سلیمان اور عمر بن عبدالعزیز, یزید اور ہشام. اس کے بعد ایک اور ولید ہے. یہ ولید کس کا لڑکا ہے؟ یزید کا لڑکا ہے. اور یزید آگے جتنے یزید آئیں گے اس سے وہ یزید مراد نہیں ہوگا جو معروف ہے. ٹھیک ہے, ولید, سلیمان, یزید اور ہشام یہ چاروں کس کے لڑکے ہیں؟ عبد الملک کے. ولید بن عبد الملک, سلیمان بن عبد الملک, یزید بن عبد الملک, ہشام بن عبد الملک. اور پھر اس کے بعد ایک اور ولید آتا ہے. یہ ولید اس یزید کا لڑکا ہے جس کا ذکر ہشام سے کر رہے ہیں. ٹھیک, اور ہشام کون ہو رہا ہے؟ چچا ولید کا. ولید اور یزید اور ہشام یہ دونوں بھائی, اس کے بیٹے عبد الملک کے بیٹے. تو اب یہ ولید جو آ رہا ہے, ولید, سلیمان, عمر بن عبدالعزیز, یزید اور ہشام کے بعد جو ولید بن یزید جو آ رہا ہے اسے معذور کیا گیا. اور پھر اس کے بعد ثم لم ينتظر بنی امیہ امر, اور پھر اس کے بعد بنو امیہ کے پاس خلافت ہی باقی نہ تھی. گویا کہ ولید پر جا کر بنو امیہ کی خلافت کا خاتمہ. اب اس کے بعد جو ہے بنو العباس کی خلافت کی شروعات ہوئی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ فَوَلِيَ الصَّفَّاحُ وَالْمَنْصُورُ وَالْمَهْدِي وَالْهَادِي وَالرَّشِيدُ وَالْأَمِينُ فَخُلِعَ. اس میں چھٹے نمبر پہ عباسی خلفاء میں چھٹے نمبر پہ نام ہے امین کا. یہ امین وہ شخص ہے جسے معذور کیا گیا. پھر اس کے بعد ترتیب وار دیکھیے, مامون کا نمبر آیا, محمد اللہ کا نمبر آیا, واسف اور منتصر اور مستعین. اس میں چھٹے نمبر پہ ہے مستعین. مستعین باللہ کے حوالے سے ہے فخلع, اسے بھی معذور کیا گیا. اس کے بعد معتص کا نمبر, مقتدی کا نمبر, معتمد کا نمبر, محدث کا نمبر, مقتدی کا نمبر, مقتدی کا نمبر, فخلع مرتا ہے. مقتدی کو دو بار اسے معذور کیا گیا, مطلب دو بار اسے موقع ملا اور دونوں بار اسے معذور کیا گیا اور اس کے بعد توبہ کر دیا گیا. ایک اور ترتیب قاہر کا نمبر, راضی کا نمبر, اور مقتدی کا نمبر, مستقبی کا نمبر, مفتی کا نمبر, طائع کا نمبر. یہ طائع ہے, اس طائع کو بھی معذور کیا گیا. اس کے بعد قادر, قائم, مفتی, مستدیر اور مسترشد اور راشد کا نمبر. اس میں راشد جو ہے اسے معذور کیا گیا. یہاں تک کی تحقیقات کے حوالے سے مصنف فرماتے ہیں آزاد کلام ابن جوزی. یہ علامہ ابن جوزی کی آخری بات یہاں آگے مکمل ہوتی ہے. یہ لفظ اتحاد لکھا جاتا ہے وہ اسی مضمون کو ادا کرتا ہے. کہتے ہیں کہ ابن جوزی نے یہ تحقیقات پیش کی ہیں. ان تحقیقات میں انہوں نے غور کیا ہے, تاریخی حقائق کی جانچ پڑتال کی ہے, بادشاہوں کی ادوار دیکھے, ان کی لڑائیوں کے حالات دیکھے, اور ان میں ہر چھٹا شخص جو بھی پہنچ رہا ہے چھٹے نمبر پر خلیفہ ہونے کی حیثیت سے جو نامزد ہو رہا ہے, وہ کسی نہ کسی حیثیت سے یا تو اس نے اپنی دستبرداری کا اعلان کیا ہے یا اسے معذور کیا ہے. کسی کو دو بار موقع ملا اور دو باروں معذور کیا ہے. اب علامہ ابن جوزی کی ان باتوں پر سب سے پہلا کمنٹ ان کا آ رہا ہے امام ذہبی کا. امام ذہبی کی تاریخ ذہبی بڑی مشہور ہے. یہ لکھتے ہیں وقال الذهبي وما ذكر یہ ہیں, لیکن ان کا ذکر امام ابن جوزی نے نہیں کیا ہے. یہ اعتراضات جو ہے امام ذہبی کے بھی ہیں, اور کچھ اعتراضات جو ہیں کچھ اس مصنف کے بھی ہیں, یہ ذکر کر رہے ہیں بات ہے. تو قال الذهبي, امام ذہبی کہتے ہیں کہ وما ذکر انہوں نے جو باتیں یہاں ذکر کی ہیں وہ منخرم ہیں, مطلب اس میں بہت زیادہ جھول ہوتا ہے, پٹن ہوتی ہے, بیشیا چند چیزوں کی وجہ سے, مطلب چند امور ایسے ہیں جن کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں جو کی باتوں میں جھول نظر آتا ہے. اردو میں جھول کا استعمال کرائی, مطلب بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی, کافی جھول ہے اس ترتیب میں.
سب سے پہلی بات کہتے ہیں کہ احدھا قول، انہوں نے کیا کیا ہے، سب سے پہلے جو 2 نمبر پہ انہوں نے ذکر کیا ہے معاویہ بن یزید مروان، اس کے بعد عبد الملک اور ابن زبیر، ترتیب میں عبد الملک کو پہلے رکھا اور عبداللہ ابن زبیر کو بعد میں رکھا۔ اس سے پہلے بھی آپ یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ عبد الملک کی بیعت عام کا اعلان عبداللہ ابن زبیر کی شہادت کے بعد، تو ویسے ہی اس کا نمبر جو ہے ان کے بعد ہوا، اس کی بیعت عام ان کی شہادت کے بعد ہوئی تو وہ ان کے بعد ہوا، اور آپ کے ذکر کے لحاظ سے عبداللہ ابن زبیر چھٹے ہو رہے ہیں، تو عبد الملک بن مروان 5واں ہو رہا ہے، یہ ترتیب آپ کی غلط ہے۔ اور دوسرے کہتے ہیں کہ عبد الملک اور ابن زبیر کا ذکر کیوں کیا ہے آپ نے، اور حقیقت کے اعتبار سے ایسا ہے ہی نہیں، کیوں ایسا نہیں ہے، بل ابن زبیر خامس وبعدہ عبد الملک، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 5ویں ہیں، اور اس کے بعد عبد الملک کا نمبر آتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کی تحقیق کی جو ترتیب ہے وہ ترتیب ہمیں قبول نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ایسا نہیں سمجھتے ہیں تو دونوں کو جوڑ لیں، دونوں کی حیثیت کہ کلاہما خامس، یا ان دونوں کو ایک ساتھ جوڑ کر ایک خلیفہ مان لیتے ہیں اور دونوں کو 5واں تسلیم کر لیتے ہیں، یا ان میں سے ایک کو لے لیتے ہیں اور دوسرا چونکہ اس کی حیثیت عبد الملک کی باقی کی ہے، لہٰذا باقی کو کیوں نامزد کیا جائے، عبداللہ ابن زبیر کو 5واں رکھا جائے خلیفہ کی حیثیت سے، اور اس کو خارج کیا جائے، باقی مانا جائے، اور احدہما خلیفہ والآخر خارج، لأن ابن زبیر ثابت البیعہ ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہو رہی تھی، اور پھر اس نے اپنی خلافت کا اعلان کیا، اس کی خلافت ویسے ہی بغاوت کے زمرے میں آ جائے گی، جب ایک خلیفہ کی بیعت شروع ہو چکی ہو تو اب دوسرے کو نہیں حق ہے اسی زمانے میں اپنی خلافت کے اعلان کا، تو ویسے ہی وہ خارج ہو جائے گا، تو بھی عبداللہ ابن زبیر کا نمبر کیا آتا ہے 5واں۔ اور وَإِنَّمَا صَحَّتْ خِلَافَةُ عبد الملک من حین قتل ابن زبیر، کہ عبد الملک کی خلافت کی صحت کا اعلان کیا ہو رہی ہے، کیا بولتے ہیں، ہاں عبداللہ ابن زبیر کی شہادت کے بعد کی بیعت عام اعلان ہوئی ہے، بیعت عام کا جو اعلان ہوا ہے وہ اعلان ہوا ہے عبد الملک کے لیے، تو کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر ثابت البیعت ہیں، یہ 5ویں ہوئے، اور عبد الملک کی خلافت جو ہے 6 نمبر میں ہے، اگر خلافت مان بھی دی جائے تو اس کی حیثیت 6 کی ہے، 5ویں کی ہے ہی نہیں، یا اس کی خلافت تو خلافت ہے ہی نہیں، کیونکہ اس نے تو فروج اور بغاوت کیا تھا حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے۔ پہلی بات جو انہوں نے ذکر کی امام ذہبی نے، اس اعتبار سے ان کی اس ترتیب میں ایک جھول نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد دوسری بات ذکر کرتے ہیں کہ معاویہ، اس کے بعد یزید، اس کے بعد معاویہ بن یزید، اس کے بعد مروان، اس کے بعد عبد الملک ابن زبیر، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد ذکر کیا ہے ولید، سلیمان، عمر بن عبدالعزیز، یزید بن شہاب، اس کے بعد ولید کا نمبر، اس میں کچھ نام چھوٹے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ کہتے ہیں ترکہ لعقد یزید ناقص، ایک یزید جس کو یزید ناقص کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آگے اس کا ذکر آئے گا، یزید بن ولید، اور اس کے بھائی ابراہیم الذی خلع، اس کے بعد ایک اور مروان کا ذکر آ رہا ہے، یہ مروان حمار ہے، دوسرا مروان، یہ پہلے والا مروان تو اس ترتیب میں آ رہا ہے، اور دوسرے والا مروان جو ہے دوسری ترتیب میں ہے، جس کا ذکر معقول میں جگہ ہوا ہے جہاں علامہ ابن حجر کی بات پیش کی گئی ہے، لہٰذا کہتے ہیں اس امین کو انہوں نے 5ویں نمبر پر رکھا ہے، 6 نمبر پر رکھا ہے، کہاں رکھا ہے، یہ جو صفا، منصور، مہدی، ہادی، رشید کے بعد جو 6 نمبر پہ امین کو رکھا ہے، اس امین کا نمبر 6 نہیں ہے بلکہ 9واں ہے، اس سے پہلے 3 اور خلفاء ہوئے، اگرچہ ان کے زمانے بڑے محدود رہے، تو آپ نے کہا کہ ہر 6 شخص ایسا ہے جو معصوم ہوا ہے، اور یہاں آپ 6 کو جو 9واں تھا اس کو 6 قرار دیا، اور درمیان سے آپ نے 3 کو خارج کر دیا۔ آپ صفحہ پلٹیے جہاں ابن حجر اسقلانی صاحب کی بات رکھی گئی تھی، اس میں انہوں نے خلفاء کا ذکر کیا تھا۔
چچا کا انتقال ہوا ہشام کا تو ولید بن یزید بن عبد الملک یہ خلیفہ نامزد ہوا، اور اس کے بعد جو ہے یزید بن ولید بن یزید، ٹھیک ہے نا، اور ان تینوں میں کوئی بھی وہ یزید نہیں ہے جو معروف یزید، ٹھیک ہے نا، یہ عبد الملک کے کا خاندان ہے، اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس کے بھائی کا ذکر ہے، اس کے بھائی کا کو بھی نامزد کیا گیا مختصر وقت کے لیے، اور پھر ایک اور مروان آ رہا ہے، مروان بن محمد بن مروان ایک اور آ رہا ہے، تو اس نے اس پر غلبہ حاصل کیا، یہ مغلوب ہوا ابراہیم جو کیا تھا، یزید بن ولید بن یزید کا بھائی تھا۔ تو تین نام آپ نے درمیان سے غائب کر دیے، اور ان تین ناموں کو بھی تاریخ میں جگہ دی گئی ہے، اگرچہ مختصر وقت کے لیے ان کی نامزدگی رہی ہے، تو اگر ان تین ناموں کو آگے بڑھاتے ہیں، اوپر تو آپ نے چھٹا لے لیا، ولید کے بعد ان کا نمبر ہے، ان تین کو جوڑیے اور اس کے بعد آپ نے بتائے ہوئے 6 کو جوڑیے، تو اب 6 3 9 ہو جاتے ہیں۔ جو زمین، اس زمین کے بارے میں آپ نے کہا ہے کہ یہ معزول کیا گیا، اس زمین کا نمبر چھٹا نہیں ہے بلکہ کیا ہے 9۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام نہیں ہے، حضرت ابھی کہاں سمجھ صاحب اردو سے شروع ہو گیا۔ یہ امام ذہبی صاحب ہیں جو علامہ ابن جوزی کی اس حقیقت آفرینی پر نقطہ آفرینی فرما رہے ہیں۔ ترتیب ذہن میں رکھیے گا کہ سب سے پہلے ایک بیان یہاں ذکر ہوا اقتباس علامہ ابن جوزی کا، جو انہوں نے امام سوری کے حوالے سے یہ بات رکھی، اور پھر اس پر کمنٹ ہے امام ذہبی کا، اور وہ ترتیب وار ہے احدھا الثانی۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے امام ذہبی نے یزید ناقص کو شمار کرنا چھوڑ دیا، اس کے بھائی کو بھی جس سے معصوم کیا گیا اسے بھی شمار نہیں کیا، مروان کو بھی شمار نہیں کیا، ان تین کو شمار نہیں کیا، اور چھٹا قرار دیا ہے جس کو امین کو، اور امین کی تین خلفاء میں ہے، عباسی خلفاء میں ہے۔ بہرحال اس اعتبار سے امین کا نمبر 9 ہوتا ہے۔ یہ دو باتیں رکھی کس نے؟ امام ذہبی نے۔ اب مصنف میدان میں تشریف لاتے ہیں۔ ان کو میں کہتا ہوں قد تقدم ان مروان ساقط من العدد، پہلے ہی یہ بات گزر چکی ہے کہ مروان جو ہے یہ شمار سے باہر، مروان کسی شمار ہی میں نہیں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے اوپر ہی معاویہ یزید، اس کے بعد معاویہ بن یزید اور مروان، ٹھیک ہے، یہ جو دو درمیان میں ہیں ان دو کی حیثیت خلیفہ کی ہے ہی نہیں۔ تو ایک جھول اور ہے جس کا ذکر امام ذہبی نے نہیں کیا۔ امام ذہبی نے جو کمنٹ کیا ہے، جو ذکر فرمایا ہے، اس میں کیا لکھا ہے کہ عبد الملک اور عبداللہ بن زبیر، عبد الملک کو 5واں نمبر دیا گیا ابن جوزی کی تحقیق میں، اور عبداللہ بن زبیر کو 6واں نمبر دیا گیا۔ تو انہیں یہ تسلیم نہیں تھا، عبد الملک کا درجہ 5واں ہے ہی نہیں، 5واں تو ان کا درجہ ہے، ان کی شہادت کے بعد اسے مطلب اس کے لیے بیعت عام کا اعلان ہوگا۔ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس میں جو مروان کو شامل کیا گیا اور جو معاویہ بن یزید کو شامل کیا گیا، معاویہ بن یزید یزید کا لڑکا، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے بیعت عام کا اعلان ہے کہ یزید کے بعد، یعنی معاویہ کے بعد یزید، یزید کے بعد جو بیعت ہے خلیفہ کی حیثیت سے وہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی ہے، اور ان سے پہلے 3 نام بڑھے ہوئے ہیں۔ 3 ناموں میں عبد الملک پر تو کمنٹ امام ذہبی کا ہے ہی، 2 نام اور جو مروان ہیں اور معاویہ بن یزید ہیں، ان کی بھی حیثیت جو ہے خلیفہ کی نہیں ہے، اس کا ذکر امام ذہبی نے کچھ نہیں کیا۔ کہتے ہیں کہ مروان یہ شمار سے باہر ہے کیونکہ اس کی حیثیت باقی کی ہے، اور معاویہ بن یزید کا بھی حال یہی ہے، کیونکہ یزید کی لینا ابن زبیر کو یعلم بعد موت یزید، کیونکہ یزید کی موت کے بعد جو بیعت شروع ہوئی ہے وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی ہے، اور یہی عبداللہ ابن زبیر خالف علیہ معاویہ بالشام بھی، جن کے خلاف حضرت معاویہ نے قدم اٹھایا تھا ملک شام کے اندر۔ ان کے زمانے میں تو نہیں، ظاہر سی بات ہے، یزید کے بعد ان کی نامزدگی ہے۔ امام قبر کا ایک حال ذکر کرتے ہیں جن کے خلاف اسی طرح کا اعلان فرمایا، خالف علیہ معاویہ بالشام فہما واحد، لہٰذا یہ دونوں ایک ہیں۔
اب ان دونوں سے اشارہ ہو سکتا ہے معاویہ بن یزید اور مروان کی جانب. بھائی یہ بھی باقی ہے وہ بھی باقی ہے، دونوں کو ملا کے ایک اگر مان لیتے ہیں تب بھی جو ہے کسی طرح یہ جو عبداللہ بن زبیر ہے ان کا نمبر چھٹا نہیں ہوتا، اور اس کو الگ الگ کرتے ہیں. عبد الملک کو پانچواں مانتے ہیں چٹا کے تب جا کے ہوتا ہے، حالانکہ عبد الملک پانچواں نہیں بلکہ وہ چھٹا ہے. تو اگر کہتے ہیں پہلے معاویہ پھر اس کے بعد یزید، یزید کے بعد عبداللہ بن زبیر کا نمبر، ان کی حیثیت کیا ہو گئی؟ 3 کی ہو گئی. اور امام صحابی نے کچھ اور باتیں کہی، یہ بات بھی انہیں کہنی چاہیے تھی. کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا کمنٹ اصل مسئلے پر ہے، علامہ ابن جوزی کی اس بات پر، اور کچھ اشارے ان کے امام صحابی کی جانب سے بھی ہیں. اگر آپ ان کا رد کر رہے ہیں تو اس اعتبار سے بھی رد میں اس بات کو بھی شامل کر لیں. تو کہتے ہیں کہ ماقبل میں یہ بات گزر چکی ہے کہ مروان یہ شمار سے باہر ہے کیونکہ اس کی حیثیت باقی کی ہے. معاویہ بن یزید کا بھی حال ہے کیونکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت یزید کی موت کے بعد شروع ہو گئی، اور جن کے خلاف اٹھتے ہوئے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام میں جن کی مخالفت کی تھی وہ واجب لہٰذا وہ دونوں ایک ہو گئے. اور پھر اس کے بعد وہ ابراہیم جو یزید ناقص کے بعد آتا ہے، لم یتم لہ امر، اس کی خلافت تو تام ہی نہیں. ٹھیک ہے نا، ماقبل میں گزر چکا ہے کہ علامہ ابن حجر کے اس اقتباس میں طویل اقتباس میں کہ یزید ناقص کا نمبر کب آتا ہے؟ ولید بن یزید کے بعد. بات آ رہا ہے ولید نام کے کتنے لوگ ہو رہے ہیں؟ 2 لوگ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، ایک ولید بن عبد الملک، اور پھر اس کے بعد ولید بن عبد الملک کا جو بھائی تھا یزید بن عبد الملک، اس یزید بن عبد الملک کے بیٹے کا نام بھی ولید ہے. آخری جو خلیفہ ہے اس کا نام ہے ولید. ولید کے بعد یہ ولید کس کا لڑکا ہے؟ یزید بن عبد الملک کا لڑکا ہے. یزید بن عبد الملک کا لڑکا ہے. اسی کی یزید بن عبد الملک کے بھائی کا نام بھی ولید ہے، اور اس کے بیٹے کا نام بھی ولید ہے. تو ایک ولید جو ہے بھتیجا ہوا، ایک ولید چچا ہوا. قدر میں آیا نہیں، یہ بیٹا ہوا. ایک ولید جو ہے کیا ہوا؟ یہ بھتیجا ہوا. ایک ولید چچا ہوا، درمیان میں ہے یزید. ایک ولید اس کا بیٹا ہے، ایک ولید اس کا بھائی ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ وہ ترتیب جو ذکر کی ہے، ثم معاویہ کے بعد ثم الولید و سلیمان و عمر بن عبد العزیز و یزید و ہشام والولید. آخری ولید ادھر بھی ولید ہے اور پہلے نمبر پر بھی ولید ہے. یہ پہلا ولید ہے، یہ عبد الملک کا لڑکا ہے، اور جو آخری نمبر پر ولید ہے وہ عبد الملک کا نہیں ہے، ہاں یزید کا لڑکا. عبد الملک اس کا دادا ہوتا ہے. اس کے بعد جو نام ذکر کیا گیا کہاں گیا؟ ہاں، اس ولید کا ایک لڑکا یزید بن ولید بن یزید. سمجھ لیں گے اچھا رہے گا، نہیں سمجھ آ رہا؟ ٹھیک ہے. اب پھر ایک یزید جو ہے یزید شاہ سے پہلے، اس یزید کا ایک لڑکا ولید پوتا، عبد الملک کا پوتا. اس ولید کا بھی ایک لڑکا یزید کے نام سے، یعنی یہ اپنے دادا کے نام سے یزید ہوا. درمیان میں ولید ہوا، اس کے باپ کا نام، اس کے باپ کا نام یزید ہوا، یزید کے باپ کا نام عبد الملک ہوا. ہم کو بھی صحیح بڑی محنت سے یاد ہوا ہے. بہت تیز انہوں نے بھی دماغ خرچ کیا ہے تو شاید کچھ باتیں یاد ہو گئی. انہوں نے لکھا ہے کاغذ پہ باقاعدہ اس کو، تب بہت بڑا ذہن میں رہتا ہے. بہرحال سنیے کہ ہاں، امام صحابی کا اپنا یہ کہنا تھا کہ مصنف یعنی علامہ ابن جوزی نے اس کو یزید ناقص، یہی یزید ناقص ہے جو ولید بن یزید بن عبد الملک کا لڑکا ہے. ولید بن یزید بن عبد الملک کا لڑکا ہے، پھر یزید ناقص. اور ایک مروان تو ماقبل میں ہے، ایک مروان اور ہے وہ دوسرے قسم کا مروان ہے. مروان عماد اس کو کہتے ہیں، وہ مشہور مروان نہیں، وہ بھی تو غائب ہے درمیان سے. یہ مروان جس نے ابراہیم کو مروایا تھا، مروان نے ابراہیم کو مروایا تھا، اس مروان کو بھی کا ذکر نہیں کیا ہے ابن جوزی نے، جس پر کلام ہے ان کو امام ذہبی کو. مصنف فرماتے ہیں وہ ابراہیم جو یزید ناقص کے بعد آیا ہے اس کے خلافت تام ہی نہیں، کیونکہ لوگوں نے
چند لوگوں نے اسے خلیفہ مانا، فَإِنَّ قَوْمًا بَايَعُوهُ بِالْخِلَافَةِ، چند لوگوں نے اسے خلیفہ مانا، وآخرین لم يبايعوه، دوسرے لوگوں نے اس کی بیعت ہی نہیں کی، وَقَوْمٌ كَانُوا يَدْعُونَهُ بِالْإِمَارَةِ دُونَ الْخِلَافَةِ، اور بہت سے لوگ تو اسے خلافت مانتے ہی نہیں، خلیفہ مانتے ہیں اور اسے حاکم مانتے، امیر، بہت لوگوں نے اسے امیر کہا، خلیفہ نہیں کہا۔ اس کے بعد وَلَمْ يَقُمْ سِوَى 40 يَوْمًا أَوْ 70 يَوْمًا، اور اس کی حکومت تو 40 یا 70 دن ہی رہی، اس کے اوپر نہیں جا سکی، اس لیے وہ تو ناقابل ذکر تھا ہی، اس لیے ابن جوزی نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ یہ کہ یہ جواب دے رہے ہیں امام ذہبی کا، امام ذہبی کا جواب دے رہے ہیں کہ علامہ ابن جوزی پر انہوں نے جو کمنٹ کیا ہے کہ انہوں نے ابراہیم کا بھی ذکر نہیں کیا، مروان کا بھی ذکر نہیں کیا، اور یزید بن ولید بن یزید بن ابی ولید نہیں کیا، تو کہتے ہیں فعل هذا مروان الحمار سادس، اس اعتبار سے مروان حمار جو ہے سادس ہے، چھٹا ہے، لأنه الثاني عشر من معاویہ، کہ اصل میں معاویہ سے پھر جوڑتے ہیں جس کی حیثیت کہاں پہنچتی ہے، جس کی حیثیت 12ویں ہوتی ہے، جس کی حیثیت 12ویں ہوئی، تو اس سے پہلے کا جو چھٹا تھا وہ بھی حاصل ہوا اور یہ 12واں ہوا، یہ تو چھٹا ہوا، 7ویں سے شروع کریں گے تو ہو گیا، اور امین اس کے بعد یہ چھٹے نمبر پہ ہو جا رہا ہے، جو 3 آپ نے پڑھایا تھا وہ 3 کو غائب کر کے امین کو پھر چھٹے نمبر پہ لا کھڑا کیا، کن کو؟ علامہ امام جلال الدین سیوطی نے، اور یہی اعتراض تھا علامہ امام ذہبی کا، امام ذہبی مروان حمار کو مجھے معاویہ سے جوڑتے ہیں تو وہ 12واں ہوتا ہے، امین تو اپنی جگہ پہ باقی ہے، کہاں ہر 2 کے بعد جو ہے نمبر 2 کے بعد نمبر آ رہا ہے عمر بن عبدالعزیز، ٹھیک ہے، عبدالملک کے 2 بیٹوں کے بعد، 2 بیٹوں کے بعد سلیمان عمر بن عبدالعزیز، سلیمان اور یزید کے بیچ میں آ رہا ہے عمر بن عبدالعزیز کا، یہی علامہ ابن جوزی کے بیان میں دیکھیے، تو سلیمان بن عبدالملک ہو گیا، عبدالملک کے 2 بیٹے ولید بن عبدالملک، سلیمان بن عبدالملک، اس کے بعد نمبر آ رہا ہے عمر بن عبدالعزیز کا، اس کے بعد ہے یزید بن عبدالملک، ہشام بن عبدالملک، اس کے بعد ہے 16ویں نمبر پر ولید بن یزید بن عبدالملک کا، ٹھیک ہے نا، اور اسی کے بعد جو ہے ایک آ رہا ہے یزید ناقص، یزید بن ولید، جسے کہتے ہیں یزید بن ولید، یزید بن ولید، یہ ولید کس کا لڑکا ہے؟ ہاں، یزید بن ولید بن یزید بن عبدالملک، ٹھیک ہے نا، یہی یزید ناقص ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں یزید کا ایک بھائی ہے، یزید بن ولید ہوا، ابراہیم بن ولید ہوا، جس کا یہ وہی یزید ناقص کا بھائی، ٹھیک ہے نا، جس کو مروان نے قتل کروایا تھا۔ اس کے بعد ہے مروان بن محمد بن مروان، یہ جو ہے مروان بن محمد بن مروان، یہ وہ مشہور مروان نہیں ہے جس کا لڑکا عبدالملک ہے، نہیں وہ مروان نہیں، یہ دوسرا مروان، اس کو مروان حمار کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جس کا ذکر علامہ ابن جوزی نے نہیں کیا ہے، یزید بن ولید کا بھی نہیں کیا ہے، ابراہیم بن ولید کا بھی نہیں کیا ہے، مروان کا بھی نہیں کیا ہے، اور اسی پر اعتراض ہوا تھا امام ذہبی کو۔ تو یہ 3 نام درمیان میں اور آ رہے ہیں، اور ان 3 ناموں کو اگر آپ لیتے ہیں تو امین کا نمبر کہاں چلا جاتا ہے؟ 9واں ہو جاتا ہے، یہ امام ذہبی نے اپنی بات رکھی۔ یہ مصنف کیا کہتے ہیں کہ ابراہیم کی خلافت کا تو کوئی اعتبار نہیں، عبداللہ بن زبیر کے بعد ہوا ہے ولید، ابراہیم کو آپ نے جو رکھا ہے ابراہیم کو کوئی مطلب نہیں، تو ابراہیم کو کوئی مطلب نہیں تو ابراہیم کو ہٹا دیجیے درمیان سے، ہے نا، ابراہیم کو درمیان سے ہٹایا ہے، لیکن ولید کے لڑکے یزید کو پر انہوں نے کوئی بات نہیں رکھی ہے، امام جلال الدین سیوطی نے اس پر کوئی بات نہیں رکھی ہے،
ابراہیم کے ہٹانے کی بات کری ہے، ابراہیم ہٹ گیا۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں تو مروان کا نمبر آ رہا ہے، تو حضرت امیر معاویہ 1، یزید بن معاویہ 2، عبداللہ بن زبیر 3، عبد الملک بن مروان 4، ولید بن عبد الملک 5، سلیمان بن ولید ولید کا، سلیمان کا، عبدالعزیز کا، یزید کا، ہشام کا، پھر ولید کا، ولید کے بعد پھر اس کے بعد یزید بن ولید کا، پھر اس کے بعد ابراہیم بن ولید کا، پھر اس کے بعد مروان حمار کا۔ جبکہ یزید ولید بن یزید بن ملک کے بعد یزید ناقص، ابراہیم بن ولید اور مروان کا نمبر۔ اور آپ پڑھتے ہیں ابراہیم بن یزید ناقص کے بعد اس کی خلافت تعمیر ہے، جو کہ بہت لوگوں نے اس کی بیعت کی، بہت سے لوگوں نے بیعت نہیں کی، بہت سے لوگوں نے اسے خلیفہ مانا ہی نہیں بلکہ امیر مانا، اور اس کی خلافت 40 دن یا 70 دن ہی باقی رہی۔ اس اعتبار سے جو مروان حمار ہے، مروان حمار کیا ہو جا رہا ہے؟ چھٹا ہو جا رہا ہے، کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس کی حیثیت 12 میں کی ہے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 اور 12، یعنی امام جلال الدین سیوطی یزید بن ولید بن یزید بن عبد الملک کو قبول کر رہے ہیں، اس کے بھائی ابراہیم کو قبول نہیں کر رہے، حضرت امیر معاویہ سے جوڑیں گے۔ حسن مصطفیٰ تک کتنے ہو جا رہے ہیں؟ 6 ہو جا رہے ہیں۔ امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جا رہے ہیں کتنے؟ 6 ہو جا رہے ہیں، جنہوں نے 10 بداری کا اعلان کیا۔ پھر امیر معاویہ سے جوڑتے ہیں، یہ مروان حمار کا نمبر 12واں آتا ہے۔ جب اس کا نمبر 12واں آ گیا، اس کا نمبر 12واں آ گیا، تو اب اس کے بعد جو ہے عباسی خلفاء میں امیر کا نمبر 6 ہو جاتا ہے، مان لیتے ہیں۔ اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ یزید بن ولید بن یزید بن عبد الملک کے بھائی ابراہیم بن ولید بن یزید بن عبد الملک کو اگر رکھتے ہیں تو مروان کا نمبر 13واں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کو غائب کر دیتے ہیں کہ 40 دن ہی یا 70 دن ہی اس کی خلافت رہی۔ بہت سے لوگوں نے خلیفہ مانا، بہت سے لوگوں نے یہ خلیفہ نہیں امیر ہے، اس اعتبار سے درمیان سے غائب کر دیجیے تو مروان حمار کا نمبر 12واں، یہ بھی 12واں ہو گیا، تو مروان 12واں ہوا، وہ اس کی معذوری کو سمجھیے۔ اور اس کے بعد جو عباسی خلفاء میں جو امین ہے اس کا نمبر 6 ہو جا رہا ہے، اور یہی ثابت کرنا ہے کن کو؟ مصنف کتاب کو، جس پر اعتراض تھا امام ذہبی کو۔ امام ذہبی کو اعتراض تھا کہ انہوں نے امین کا نمبر 6 رکھا، حالانکہ امین کا نمبر 9واں ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی تحقیق سے ثابت کر دیا کہ امین کا نمبر 6 ہی ہے، کیونکہ امیر معاویہ سے لے کر مروان حمار تک 12 ہو جا رہے ہیں۔ جب 12 ہو جا رہا ہے، جس میں 2 کو رکھیے آپ، جنہوں نے اپنی معذوری کا اعلان کیا یا انہیں معذور کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد عباسی خلفاء میں ترتیب سے رکھیے 6 نمبر پر امین کا نمبر آتا ہے، صفحہ سے ترتیب پڑھتے رہیے۔ اس کے بعد تیسری بات رکھتے ہیں امام ذہبی، یعنی امام ذہبی کی 2 بات یہاں پیش کی انہوں نے، اور اس کے بعد اپنی رائے دی مصنف کتاب میں۔ اس کے بعد وہ ثالث ان الخلع ليس مختصرا على كل سادس فإن المعتص والدعاء وقد الطاهر والمتقي والمستخفي۔ یہ جو بات آپ نے کہی کہ ہر 6واں شخص جو ہے یہ معذور کیا گیا یا معذور ہو گیا، دستبردار ہو گیا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ہر 6 شخص ہی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا ہے، اوروں کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے۔ تو ہم نے کہا تو یہ جواب دے رہے ہیں کہ ان کو جواب دے رہے ہیں کون؟ امام سیوطی۔ قل تو لنعظام بہذا، اس میں کوئی بہت بڑی دقت یا جھول نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہر 6 تو ایسا ہوگا ہی، اس کے علاوہ بھی ہو جائیں، اس میں ہمیں کوئی نہیں، اسی کو کہتے ہیں مولویت اردو زبان میں۔ تو کہتے ہیں قل تو لنعظام بہذا فإن المقصود ان السادس لابد من خلعہ، کہ 6 کے لیے تو لازم ہے کہ وہ خلافت سے دستبردار کیا ہوا یا اسے معصوم کیا گیا، ولا ینافی ھذا خلع، اور یہ اس بات کی منافی نہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور معصوم کیا جائے یا معصوم نہ کیا جائے۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام ذہبی نے جو باتیں ذکر کی
ہیں اس پر کچھ اور باتیں بھی کہی جاتی ہیں. قالوا یقین علامہ ذکرہ ابن جوزی ولیہ بعد الراشد المقتفی والمستنجد والمستنجی والناصر والظاہر والمستنصر والسادس فلم یطلع. ٹھیک ہے نا. راشد کے بعد راشد کا نمبر کہاں آیا ہے؟ ہاں امام ابن جوزی نے جو بات رکھی ہے وہ راشد تک رکھی ہے اور اس کے بعد خاموشی اختیار ہے. اسی لیے مجھے لگ رہا ہے کہ حاضہ عقل و کلام ابن جوزی صراحت کے ساتھ اسی لیے لکھ دیا کہ انہوں نے اپنی جو تحقیق پیش کی ہے اور جو تاریخی تجزیہ کیا ہے وہ راشد تک ہے کہ راشد کا نمبر چھٹا ہے یوں جو ہے اسے معلوم کیا ہے. اس کے بعد ان کی خاموشی ہے. تو امام جوزی نے جو باتیں رکھی ہیں اس پر اضافہ کر کے بھی کہا جاتا ہے یوں کہا جاتا ہے کہ راشد کے بعد متقی کا نمبر آیا, اس کے بعد مسجد کا نمبر آیا, اس کے بعد مسجد کا نمبر آیا, اس کے بعد ناصر اور ظاہر کا نمبر آیا اور مستنصر کا نمبر آیا. وہ سادس 1 2 3 4 5 مستنصر جو ہے ایسا ہے لیکن اس ضابطے کی روشنی میں اسے معذور نہیں کیا گیا. پھر اس کے بعد مستعصم کا نمبر آیا اور یہ مستعصم وہ شخص ہے جسے قطاریوں نے قتل کیا. وکانا آخر دولت الخلفاء اور یہ خلفۂ عباسیہ کا آخری دور ہے. اس کے بعد کہتے ہیں وانقطعت الخلافہ بعدہ 3 سنین و نصف. اس کے بعد تقریباً 3.5 سال خلافت کا خاتمہ رہا, خلافت معطل رہی. انقطاع خلافت یعنی جو زمانہ گزرا ہے اس زمانے میں کوئی بھی ایسا خلیفہ نہ ہوا جسے بیعت عام کا شرف حاصل ہو یا اسے اتنا موقع ملا ہو اپنی خلافت کے اعلان کا. مذہب خلافت جسے کہتے ہیں اس تسلسل والا وہ خلافت والا منصب خالی رہا. ثم اقیم بعدہ مستنصر, پھر ایک اور مستنصر آ رہا ہے. پھر اس کے بعد مستنصر کو یہ موقع ملا, اس کی خلافت بھی باقی نہ رہی. اس کے بعد مطلب جہاں اسے خلیفہ ہونا چاہیے بغداد منتقل ہو گئی تھی خلافت. خلافت کا کہتے ہیں دارالخلافت. اس کی بیعت کہاں کی گئی؟ مصر میں کی گئی. پھر اس کے بعد وہ شخص کہاں چلا گیا؟ عراق چلا گیا اور قطاریوں نے اس کا پیچھا کیا اور انہیں قتل کر دیا گیا. اور پھر اس کے بعد پورے 1 سال تک خلافت کی معطل رہی. پھر اس کے بعد مصر میں خلافت قائم ہوئی. سب سے پہلا جو ان کا حاکم رہا مصر میں حاکم کا نام تھا, اس کے بعد مستقبل, اس کے بعد واسط, اس کے بعد حاکم, اس کے بعد معتزل, اس کے بعد متوکل اور یہ چھٹا شخص تو ایسا ہے جو معذور کیا گیا. اور پھر اس کے بعد مستعصم کا ذکر ہوا. مستعصم کا بھی ہوا جسے قطاریوں نے ختم کر دیا تھا. اور مستعصم بھی خلافت کا مالک خلیفہ ہوا. پھر اس کے 15 دن کے بعد ہی وہ معذور کر دیا گیا. پھر متوکل کو دوبارہ مل گئی, وہ معذور کر دیا گیا اور واسط کی بیعت کی گئی. پھر مستعصم کو دوبارہ موقع ملا, پھر معذور کر دیا گیا. متوکل کو ایک اور مرتبہ چانس دیا گیا. ایسا اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ مطلب یہ چیز یہ حکومت باقی رہی یہاں تک کہ متوکل کا انتقال ہوا. متوکل کو 1 مرتبہ, اس کے بعد اس کو 2 مرتبہ موقع ملا. پھر اس کے بعد متوکل کے انتقال کے بعد مستعین, یہ سب مستعین باللہ, مستعین باللہ, مستقبل باللہ, قائم باللہ, اس اعتبار سے وہ مشہور ہوا کرتے تھے. اور قائم جو ہے یہ مستعصم اول اور مستعصم ثانی, ٹھیک ہے نا. وہ سادس قائم یہ سادس ہے مستعصم اول کے مقابلے میں اور مستعصم ثانی کے مقابلے میں. اس کے بعد یہی جو ہے مستعصم 2 جگہ نمبر آ جاتا ہے. ایک مستعصم وہ جس کا قتل قطاریوں نے کیا, اس کے بعد ایک اور مستعصم نیچے آ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, متوکل کے بعد. ٹھیک ہے نا, پیراگراف وہاں دیکھیے تو مستعصم اول مستعصم ٹھیک ہے. مستنصر اوپر دیکھیے امام ابن جوزی نے جو بات رکھی ہے یقال والے پیراگراف میں آپ دیکھ لیجیے 6 نمبر پہ کون ہے؟ مستنصر, ٹھیک ہے نا. مستنصر اسے معذور نہیں کیا گیا. اس کے بعد مستعصم کا نمبر آتا ہے, سمبل مستعصم ہے نا, جسے قطاریوں نے قتل کیا. اور پھر اس کے بعد ایک پیراگراف سموقیم, اس کے بعد سموقیمت, پھر اس کے بعد ہے وہ ولی المستعصم, ایک اور مستعصم آ رہا ہے. ایک مستعصم کا اوپر قتل ہو چکا ہے, قتل کے بعد یہ دوبارہ نہیں آیا.
हाँ दो मुस्तासिम होना चाहिए, तभी तो दो मुस्तासिम बनेंगे, क्योंकि मासूल करने के बाद तो दोबारा मौका मिल सकता है, लेकिन ततारियों ने एक मुस्तासिम को कत्ल कर दिया, अब उसके बाद वो मुस्तासिम जिंदा नहीं हो सकता। ये मुस्तासिम सानी हुआ, वो मुस्तासिम अव्वल हुआ। और ये जो मुस्तासिम सानी है, इसे 2 बार मौका मिला। आखिरी पैराग्राफ में क्या है कि मुस्तासिम हाकिम हुआ, तो उसके बाद 15 दिन के बाद मासूल कर दिया गया और मुतवक्किल को ये मौका मिला, ठीक है ना। मुतवक्किल इससे पहले एक बार आ चुका है 6ठे नंबर पे, और मुतवक्किल को तीसरी बार भी मौका मिला है। मुस्तासिम को 2 बार मौका मिला, और ये मुस्तासिम 2 अलग अलग शख्सियत है। एक गद्दारियों का जो मकतूल है वो अलग है, और जो नीचे है इसे 2 बार मौका मिला। इसके बाद इस मुतवक्किल को जब मौका मिला है, उस मुतवक्किल को मुस्तासिम से पहले भी मौका मिला, मुस्तासिम के बाद भी मौका मिला, ठीक है ना। यकीन मुतवक्किल को मुस्तासिम से पहले, फिर मुस्तासिम के बाद, फिर मुस्तासिम के बाद 3 बार मौका मिला, और फिर उसके बाद मुस्तमर्रा इला अहमा, और वो बाकी रहा यहाँ तक कि उसका इंतकाल हुआ। उसके बाद मुस्तईद, मुअतज़िल, मुक्तफ़ी, कायद, ये छठा है मुस्तासिम अव्वल और मुस्तासिम सानी से ज़्यादा। फिर उसके बाद उसे मारूफ फिर उसके बाद मुस्तंजिद बिल्लाह जो खलीफा असर है, वो हादी वल खमसून खुलफाए बन अब्बास, यानी मौजूदा ज़माने का जो खलीफा है उसका नाम है मुस्तंजिद बिल्लाह, और यही बनु अब्बास का 51वां खलीफा है। यानी बनु अब्बास में जो खलीफा हुए हैं उनमें इनकी अपनी तलाश के मुताबिक 51वां जो खलीफा हो रहा है वो मुस्तंजिद बिल्लाह है। नाम याद रखिए, अगर किसी इंसान को फूंक दिए जाए